تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم کا نقل کیا گیا ہے جس سے ان چاروں چیزوں کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے جو درج علم اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی دیہاتی آدمی بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال میں ایک مسلمان قاری قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ رومی دیہاتی نے یہ آیت پڑھی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت پڑھنے کے بعد رومی دیہاتی نے اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ فرائض الہیہ کے متعلق ہے، وَرَسُولَهُ سنت نبوی کے متعلق ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ گزشتہ عمر کے متعلق ہے، اور وَيَتَّقِهِ آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان ان چاروں چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کو ہم الفائزون کی بشارت ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معنی نہایت وسیع ہیں۔